الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچائی جو صدق کو لے کر تشریف لائے، وصدق به اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس کے مصداق کون ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 6 تفسیر مظہری ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق به سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ تو پتہ چلا کہ جو توحید کو لے کر آئے ہیں، جو قرآن کو لے کر آئے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول یہی ہے کہ اس سے مراد الذی جاء بالصدق سے مراد حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور وصدق به سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے تو اس بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے مصداق کون ہیں؟ تو اس آیت کریمہ کے مصداق بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نازلت هذه الآیۃ فی ابی بکر الصدیق، یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم، تم میں برابر نہیں، من انفقا من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں۔ کن سے؟ فرمایا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اصحاب نے، صحابہ کرام نے فتح سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ ان سے افضل اور اعلیٰ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یعنی صحابہ کرام میں تفاضل ہے، ان میں فضیلت پائی جاتی ہے، وہ افضل اور اعلیٰ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا، ان بندوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ تو جب صحابہ اکرام کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے، تو جو آج صحابہ اکرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ہلاکت کے کس گڑھے میں جا گرے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیۃ نازلت فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت کریمہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ فرمایا ان فإنہ اول من اسلم، کیونکہ آپ ہی سب سے اول ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ ذات گرامی ہے
کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ أَنفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سب سے پہلے آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ افضل اور اعلیٰ ذات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا اور جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ فضائل صحابہ کتاب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کی فضیلت کے بارے میں، صحابہ اکرام کے فضائل کو اس میں نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نسب، یا رسول اللہ ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے، ہمیں لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی، جس بندے نے میرے اصحاب کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ حضور فرما رہے جس بندے نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، ان کے بارے میں گالی دی، ان کو برا بلا کہتا ہے، تو فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا، اس بندے کی نہ تو کوئی نفلی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی فرضی نماز قبول ہوگی۔ تو پتہ چلا جو بندہ صحابی کو برا بلا کہتا ہے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی نفلی نماز قبول ہے نہ ہی فرضی نماز قبول ہے۔ دیکھو کتنی بڑی وعید ہے۔ وہ لوگ ہوش کے ناخن لے جو صحابہ اکرام کو باتوں باتوں پر صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فطال ابو بکر و عمر، اور اسی اسنا میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ایدنی بکما، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ستائشیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ان دونوں کے ساتھ میری تائید فرمائی، جس نے ان دونوں کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے میری مدد کی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ آئیے سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی، شیخین کریمان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی شان۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر ھذی الامہ بعد نبیھا ابو بکر، آپ فرماتے ہیں اے لوگو کیا میں تم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین فرد کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ھذی الامہ بعد ابی بکر عمر، آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی کے بارے میں جو اس امت کے بہترین فرد ہے اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق۔ دیکھو کتنی پیاری بات کی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرما رہے ہیں اس امت کے بہترین فرد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات گرامی۔ آج جو لوگ حضرت علی پاک سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے فرامین ان کو یاد نہیں۔ وہ تو شیخین کریمین کی اتنی عزت اور عظمت کو بیان کریں، اور آج کے جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ان کو برا بلا کہیں، معاذ اللہ انہیں ظالم کہیں۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔